اب یہ ذہن میں رہے کہ ہندا جو ہے وہ رضی اللہ ہے، معاویہ رضی اللہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ ہے، لیکن حضرت عبد المطلب جو ہے وہ کافر ہیں، کیونکہ جی رسول اللہ کے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب نفاق تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت میں اٹھا، کہ جس کا سب سے بڑا جلوہ نظر آیا اس شخص کی جانب سے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ انہو لیہجر، بخاری میں کیا ہے؟ قد غلبہ الوجع، اس پر بیماری کا غلبہ ہے، اور انہو لیہجر۔ غزالی نے کیا کہا ہے؟ ان الرجل لیہجر، یہ شخص بکواس، یہ جو اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس شخص کی جانب سے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی۔ اب ظاہر ہے جو رسول اللہ کو بکواس کی نسبت دے رہا ہے وہ کہاں سمجھے گا فاطمہ بضعۃ منی، وہ کہاں سمجھے گا انا وعلی من نور واحد، وہ تو ہر جگہ کہے گا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ بکواس و بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کا ترجمہ جو میں عام طور پہ لگاتا بھی ہوں تو وہاں پر کیا ترجمہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ برا رہے ہیں۔ تم صحابہ کے ناموس کا بل لاؤ گے، ناموس رسول اللہ کا بل نہیں لاؤ گے پہلے؟ صحیح بخاری میں سے لفظ برانہ نہیں ہٹاؤ گے؟ تمہیں یہ برا نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ برانہ؟ تم کسی جج کے لیے پسند کرتے ہو، باپ کے لیے پسند کرتے ہو، تمہارے خلفاء کے لیے ہم کیا ہیں یہ برانہ؟ ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قلم و دوات دو تو ایک شخص برایا، اور اس برانے والے نے رسول اللہ کے لیے لفظ برانہ استعمال کیا، تو تم رسول اللہ کے لیے لفظ برانہ استعمال کرو گے تو ہم اس کے لیے نہیں کریں گے۔ انہوں نے 2 منٹ رسول اللہ کو دیکھا، وہ صحابی ہو گئے جن کی صلب میں نور تھا رسول اللہ کا، اس کو تم نے کافر بنا دیا، یعنی والد رسول اللہ کو، حضرت عبد المطلب کو، جن کے شکم میں نور رسول اللہ اور جسم رسول اللہ تھا، جن کے خون سے جسم رسول اللہ بنا، تم نے اس کو کافرہ بنا دیا۔ بات کرتے ہو توہین صحابہ کی، رسول کے ماں باپ کو کافر قرار دینے کے بعد تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے کہ جنہوں نے 2 منٹ دیکھا تم ان کا دفاع کرتے ہو، جن کے قلب میں نور تھا رسول اللہ کا تم ان کا دفاع نہیں کرتے، جن کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا اور جسم تھا، جن کے خون سے، جن کے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنا، جن کا دودھ پیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم کافر کہتے ہو؟ تاریخ میں، اچھا تاریخ میں ہے تو تاریخ میں تو بہت سارے لوگوں کے نفاق ہے، تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا ہے کہ حرام کی اولادت ہے۔ ابھی ہمارا لیکچر ہے پورا پہلے خلیفہ کے بارے میں، تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے سیاسی خلیفہ کے بارے میں کہ ان کے والد سگے چچا تھے ان کی والدہ کے، کرو ڈسکس اس کو۔ چچا بھتیجی کی شادی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کرو اس کو ڈسکس۔ آیا چچا بھتیجی کا بچہ حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ کرو اس کو ڈسکس۔ تاریخ میں فقط حضرت عبداللہ کے لیے، تاریخ میں ہے فقط حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا کے لیے، تاریخ میں ہے جو چیز فقط حضرت ابو طالب کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ایک دلیل دی، اور پھر اس کے بعد مصائب پہ جائیں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کی ایک دلیل، اس زمانے میں بھی جیسے ہی کوئی عورت مسلمان ہوتی تھی شوہر سے الگ ہو جاتی تھی۔ اب یہ ذہن میں رہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لائی رسول اللہ پہ وہ کون؟ حضرت فاطمہ۔ بیعت جن خاتون نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے پہلی خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد۔ ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے کافر تھی، یہ چیز ذہن میں رہے کہ مولا امیر المومنین سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ مراد کیا ہے یہاں؟ اشرف الانبیاء یہ سب کے سب دین حنیف پہ تھے۔ جیسے ہی اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اجازت ہوئی ہے کہ اب میں اعلان کروں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو مان گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان لانا۔ بس مولا امیر المومنین جو ایمان لائے، ہاں ایمان لائے، یعنی سب سے پہلے اقرار کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں بھی مانتا ہوں، یہ ایمان لانا تھا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ صحیح ہے میں آپ پر ایمان لائی۔ بالکل اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پر خواتین میں ایمان لائیں حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام علیہا، لیکن ان سب کو بنا دیا گیا کیا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اتفاق سے نہیں بنایا، لیکن امام زین العابدین نے اسی سے دلیل نکالی کہ اس زمانے میں خواتین الگ ہو جاتی تھیں اگر شوہر کافر ہو اور بیوی مسلمان ہو جائے، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد آخر وقت تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ اب یہاں پر مصائب سے پہلے توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، گو کہ والد کا پہلے انتقال ہو گیا، ایک مکمل خاتون تھیں۔ اگر حضرت عبداللہ بوڑھے ہو جاتے اور حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا بوڑھی ہو جاتی تو یہ ایک ہی رہتے، کامل خاتون تھے۔
بالکل ویسے ہی جیسے حضرت خدیجہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، کامل خاتون تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کی زندگی میں شادی نہیں کی، کامل خاتون تھی۔ بالکل ویسے ہی حضرت ابو طالب نے کوئی بھی شادی نہیں کی، کیونکہ ان کی زندگی ہی میں وہ دنیا سے چلے گئے، اور کیونکہ ان کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے تو ان کی اول و آخر ایک ہی زوجہ تھیں، اور وہ تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب سنا کہ روز محشر لوگ بغیر کپڑوں کے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہائے رسوائی، اور اسی وقت فرمائش کی تھی کہ مجھے اپنا، جس کو ساری زندگی پالا وہ اس سے ایک خواہش کی، مجھے اپنا لباس دے دیجیے، مجھے اس میں دفنانا۔ اور جب فشار قبر کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اور یہی وجہ ہوئی